السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی تحفظ کی تدبیر ہے، اور یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، انسان نے خود اپنی کوشش اور ارادے سے اسے عملی شکل دینی ہے، اور تقوی سے باہر انسانی زندگی غیر محفوظ ہے، جیسا کہ موجودہ نسل کی زندگی اور عدم تحفظ اس کی عینی اور منہ بولتی دلیل ہے۔ موجودہ نسل انسانی، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، انسانی حیات ہر پہلو سے خطرے میں ہے، زوال پذیر ہے اور غیر محفوظ ہے، اور انسان خود جتنی کوشش کرتا ہے تقوی کے علاوہ اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے، اتنا ہی اور زیادہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو تدبیر انسان تحفظ کی اور حفاظت کی کرتا ہے وہ خود خطرے کا باعث اور موجب بن جاتی ہے، اور تنہا تدبیر تقوی ہے جسے عمل نہیں کرتا۔ اور سب سے زیادہ تعجب اور افسوس اس قوم پر ہے اور اس نسل پر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن تقوی ان کی زندگی میں ایسے ہی غائب ہے جیسے غیر مسلموں کی زندگی سے غائب ہے۔ اس لیے یہ تقوی سے دوری مسلمانوں سے تعجب کی بات ہے کہ انسان مسلم ہو اور تقوی سے گریزاں ہو اور تقوی سے بیزار ہو اور تقوی سے دور ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی نظام تقوی کے قیام کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا مکمل نظام، تقوی کے عوامل اور تقوی کے موانع ذکر فرمائے ہیں، جن میں سب سے بڑا عامل تقوی کے لیے صراط مستقیم کو قرار دیا ہے۔ صراط مستقیم میں یہ خطرے کا بھی اعلان کیا ہے کہ صراط کے ارد گرد اور صراط کے مقابلے میں سبل موجود ہیں، وہ راستے جو انسان کو اس منشور سے دور کرتے ہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ سبل میں قرآن کریم نے متعدد سبل کی نشاندہی کی ہے جو انسان کو صراط مستقیم سے دور کرتے ہیں، اور انہی سبل پر نسل انسانی اصل میں زندگی گزار رہی ہے۔ مسلمان نسل کو دیکھیں اور ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو نام صراط مستقیم کا استعمال کرتے ہیں، دعویٰ صراط مستقیم کا ہے، لیکن ہیں سبل مخالف پر جو صراط مستقیم کے مقابلے میں ہیں، جیسے سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سورہ مبارکہ انعام میں۔
ان سبل پر زندگی انسان کی تباہ ہو رہی ہے، اور اس مسئلے کو انسان اور خصوصاً مسلمان انسان سنجیدہ نہیں لیتا۔ ایک راستہ جو صراط مستقیم سے دور کرتا ہے، یقیناً دور کرتا ہے، اور تاریخ انسانیت میں اس نے انسانیت کا نقصان کیا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، اور خصوصاً پاکستان میں ہم دیکھیں تو کثرت سے یہ راستہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، وہ سبیل الذین لا یعلمون ہے۔ اس راستے کا خطرہ اتنا زیادہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت خبردار کیا ہے اور ہوشیار باش دی ہے کہ اس راستے کے خطر سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رہیں، ان کی پیروی مت کریں، لا یعلمون کی، یعنی نادان لوگ، لا علم لوگ، احمق لوگ، بے وقوف لوگ۔ اور پھر لا یعلمون کی نشاندہی کی ہے کہ لا یعلمون کون ہے۔ ممکن ہے انسان اپنے مخالف قبیلے والوں کو لا یعلمون قرار دے، دوسری کسی قوم کے اور فرقے کے لوگوں کو لا یعلمون کہے، جس طرح فرقہ واریت کے اندر یہ ہے۔ فرقہ واریت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان اپنے فرقے کے اندر جتنی قباحت ہو، جتنی انحراف ہو، خرافات ہوں اور بے راہ روی ہو، انسان اس پہ آنکھیں بند کرتا ہے، اس کی توجیہ کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز نکالتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ جس طرح ابھی بعض لوگ کرتے ہیں، شرک کے لیے مشرکین، پیشہ ور، ذاکرین، خطبہ شرک بیان کرتے ہیں، اور بعض علماء، پیشہ ور علماء شرک کے جواز کے لیے دلیلیں انہیں نکال کے دیتے ہیں کہ مثلا مولا علی کو رب کہا جا سکتا ہے، اللہ نہیں کہہ سکتے، رب کہہ سکتے ہیں آپ۔ خوب، یہ چونکہ ان کے فرقے سے یہ شرک نکلا ہے تو اس کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں۔ مخالف فرقہ جو بھی بات کرے وہ شرک نہ بھی ہو تو اسے شرک کہہ دیتے ہیں، اپنے فرقے میں شرک بھی ہو اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فرقہ واریت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمان ہونے کا تقاضا نہیں ہے کہ انسان اپنے فرقے میں، اپنی قوم میں، اپنے مذہب کی ہر کمزوری کو پردہ ڈال دے، دوسروں کی ہر کمزوری کو ہوا دے اور اچھالے اس کو۔ لیکن یہ بات ہے کہ لا یعلمون ہر فرقے کے اندر ہیں، اور یہ لا یعلمون نادان لوگ، بے خبر لوگ، احمق لوگ قوم کو دین بنا کر، مذہب بنا کر باقاعدہ پیش کرتے ہیں اور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان لا یعلمون میں سے ایک گروہ قرآن کریم نے معین کیا ہے سورہ مبارکہ توبہ میں آیا 93 میں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما السبیل علی الذین یستہزئونک وہم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ یہ ایک طبقہ جو مسلمانوں میں گھسا ہوا ہوتا ہے، مسلمان بن کے مسلمان ہونے کے سارے فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے، عزت احترام اسلام کی وجہ سے اور اسلامی معاشرے میں حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات مسلمانوں کا سرکردہ بھی بن جاتا ہے، مسلمانوں میں کسی قبیلے کا، کسی برادری کا، کسی گروہ کا، کسی فرقے کا سرکردہ فرد بھی بن جاتا ہے، بڑا آدمی بھی سمجھا جاتا ہے، اور چونکہ سرکردہ بن جاتا ہے، سرغنہ بن جاتا ہے، لہٰذا اپنے قوم، قبیلے اور اہل مذہب کو رہنمائی بھی کرتا ہے، انہیں دین بنا کر بھی پیش کرتا ہے، انہیں دنیاوی مسائل میں، دینی مسائل میں، سماجی مسائل میں، سیاسی مسائل میں اور دیگر مختلف شعبوں میں ان کا رہنما بن جاتا ہے، ہادی بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن ہے یہ لا یعلمون، یہ سرکردہ، یہ لا یعلمون میں سے جاہل ہے، لا علم ہے، نادان ہے، لیکن اپنی کسی
خصوصیت کی وجہ سے یہ سرکردہ بن گیا ہے۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ ذمہ داری کوئی بھی قبول نہیں کرتے، لیکن عہدے سارے قبول کرتے ہیں، منصب قبول کرتے ہیں، قیادت سے سیادت قبول کرتے ہیں، رہبری قبول کر لیتے ہیں، نمائندگی قبول کر لیتے ہیں، ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ ذمہ داری کے لیے کوئی کام اپنے ذمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آیہ کریمہ میں یہ ایک پورا پیراگراف ہے ان آیات کریمہ کا جو پہلے سے شروع ہو رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں، واقعاً ان کے پاس عذر ہوتا ہے، یا جسمانی طور پر عذر ہے، یا کوئی باقی زندگی کے کسی پہلو سے ان کا کوئی عذر بنتا ہے جس وجہ سے ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، اور ان کو اس بات کا بہت دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب ذمہ داری کا وقت آیا، جب ہمیں میدان میں اتر کر کچھ کرنے کا وقت آیا، تو ہم اسی وقت ہمیں کوئی مشکل پیش آ گئی جس نے ہمیں میدان عمل سے، ذمہ داری کے میدان سے دور کر دیا ہے۔ انہیں بہت شدید دکھ ہوتا ہے، دل میں افسوس ہوتا ہے ان کو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زیادہ جو ایک اہم موضوع تھا وہ جہاد کا موضوع تھا، چونکہ آغاز تھا تحریک اسلام کا، اور دشمن زیادہ تھے، مشرقین پے در پے حملے کر رہے تھے، ہر طرف سے رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو خطرہ تھا، تو ایک بڑا موضوع دفاع اور حفاظت کا تھا، جہاد کا تھا، اور اکثر اوقات ہو بھی جاتا تھا مشرکین کے خلاف، یہود کے خلاف، یا اور ایسے قبائل جو مسلمانوں کے لیے خطرہ بن جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف اعلان دفاع کرتے، اعلان جہاد کرتے تھے۔ اور یہ لوگ جو معذور تھے بیماری کی وجہ سے یا گھریلو کسی حقیقی عذر کی وجہ سے، یہ رسول اللہ کے پاس آتے اور اپنا عذر پیش کرتے اور افسوس بھی کرتے، روتے بھی تھے، گریہ بھی کرتے، اور رسول اللہ سے پھر رہنمائی بھی لیتے کہ اس صورت میں ہم کیا کریں۔ یہ کثرت سے یہ تکرار ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ یہ لوگ جو معذور ہیں، واقعاً معذور ہیں، حقیقتاً عذر رکھتے ہیں، جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے، تو آپ ان کی سرزنش نہ کریں، مومنین بھی ان کی سرزنش نہ کریں، یہ صادق ہیں، سچے ہیں، لیکن ان کا عذر ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، ان کی سرزنش نہیں، یہ ٹھیک لوگ ہیں، لیکن ابھی عملی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کا عذر معقول ہے اور مقبول ہے ان کا عذر۔ جب یہ لوگ اپنا عذر پیش کرتے اور ان کے بارے میں وحی نازل ہوئی کہ یہ ٹھیک ہیں، ان کا کوئی بہانہ جھوٹا نہیں ہے، ایسا طبقہ بھی موجود تھا جنہیں یہ راستہ مل گیا کہ اگر ہم بھی عذر بنا کر جا کر، بہانہ بنا کر پیش کریں تو ہم بھی چھٹی لے لیں۔ یہ کام کرتے ہیں، یہاں مدرسے میں کثرت سے ہوتا ہے، ہمارے جامعہ میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ دوسروں کی غیبت نہ ہو جائے، کہ ایک طالب علم یہاں پر اس کی نانی فوت ہوئی، تو وہ چھٹی لینے آیا کہ میری نانی کی وفات ہو گئی ہے، چھٹی دیں۔ تو ناظم صاحب نے ان کو چھٹی دے دی، نانی فوت ہوئی ہیں، پہلے تصدیق کی، واقعاً فوتگی تھی تو انہوں نے چھٹی دے دی۔ اسی دن شام تک 10 طالب علم درخواستیں لے کر آ گئے کہ ہماری نانی فوت ہو گئی، یعنی انہیں یہ پتہ چلا کہ نانی کی وجہ سے چھٹی مل رہی ہے، نانی کی فوتگی کی وجہ سے۔ جن کی نانی زندہ تھی یا جن کی پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، انہوں نے بھی نانی کی فوتگی کی درخواست دے کر چھٹی لے لی۔ اور یہ طالبات بھی یہ کام کرتی ہیں۔ 2 طالبات نے آپس میں پلاننگ کی
کہ ہم چھٹی لینی ہے، اور اپنے گھر میسج بھجوایا کہ آپ فوتگی کی، نانی کی فوتگی کی درخواست لے کر آئیں۔ تو وہ آ گئی، اماں آ گئی، یعنی نانی کی بیٹی اپنی بیٹی کی چھٹی کے لیے آ گئی، نانی کا جنازہ چھوڑ کر۔ باہر کے بھی یہاں بھی آگے سادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی فوتگی کا آ کے تقاضا کرتا ہے، ویسے دل نرم ہو جاتا ہے ان کا کہ ان کے ہاں تو فوتگی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک کو چھٹی دے دی، وہ جس کی ماں آئی ہوئی تھی اس کو چھٹی دے دی، بھیج دیا۔ اب یہ تعجب کی بات ہے کہ جس کی ماں فوت ہوئی ہے وہ جنازہ چھوڑ کے ماں کا اپنی بیٹی کی چھٹی لینے آئی ہوئی ہے۔ باہر کیف ان کو کسی طرح اس نے ورغلا کے چھٹی لے لی۔ جب چھٹی لے کے وہ چلے گئی تو دوسری اس کی دوست کو پتہ چلا کہ وہ تو چھٹی لے کے چلی گئی ہے، تو مجھے نہیں بتایا۔ تو اس نے بعد میں راز فاش کر دیا، اس نے کہا کہ یہ تو ہم دونوں کا منصوبہ تھا، دونوں کو چھٹی لینی تھی، وہ اکیلے لے کے چلی گئی ہے، تو اب میں بتا رہی ہوں کہ یہ جھوٹ تھا سارا، نانی فوت نہیں ہوئی ہے۔ باہر کہ یہ انسان کرتا ہے یہ کام، یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ جب طالب علم کرتے ہیں تو سمجھو باقی طبقات زیادہ کرتے ہیں۔ جو دین پڑھتے ہیں، جنہیں تقویٰ کا درس پڑھتے ہیں، تقویٰ کے ماحول میں رہتے ہیں، جب وہ عذر پیش کر کے کسی میدان کو چھوڑتے ہیں یا کوئی بہانہ بناتے ہیں، تو یہ انسان کی خصلت ہے، بہانے تلاش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے افراد تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو معذور لوگ ہیں ان کو اجازت مل رہی ہے، تو یہ معذور نہیں تھے، یہ بہانے بنا کر آ کر کہتے تھے ہمارا بھی عذر ہے، اور اجازت لیتے تھے، استئذان کرتے تھے، مستأذن بن کر آتے تھے۔ مستأذن یعنی وہ بہانہ جو اور بہانہ گیر لوگ جن کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن ذمہ داری سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، فریضہ ترک کرنا چاہتے ہیں، عہد اپنا چھوڑنا چاہتے ہیں، عذر بنا کر جھوٹا اجازت لیتے ہیں۔ خوب ان کی کیا کریں؟ ان کی مذمت کریں یا نہ کریں؟ ان کی سرزنش کریں یا نہ کریں؟ اللہ کے ہاں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو معذور ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، رسول اللہ کی طرف سے سرزنش نہیں ہے، مومنین کی طرف سے ان پر کوئی اعتراض الزام کا حق نہیں ہے۔ لیکن یہ جو جھوٹے معذور نہیں ہیں لیکن عذر بنا کر پیش کرتے ہیں رسول اللہ کے سامنے تاکہ جہاد پہ نہ جائیں اور ان کو اجازت مل جائے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ جب اذن لینے آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ معذور لوگوں کا حکم تھا کہ آپ ان کی سرزنش نہ کریں۔ اس سے پہلے والی آیت میں ہے وَجَاءَ الْمُؤَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، آپ کے پاس اعراب آتے ہیں بدو اور آ کر اذن مانگتے ہیں۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد ہے لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ کچھ لوگ ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے آ کے اذن مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعاً معذور ہیں، ضعفاء، کمزور لوگ، بوڑھے لوگ، مریض، بیمار، وہ بیماریاں جو انسان کو عملی ذمہ داری ادا کرنے سے رکاوٹ بنتی ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس مالی توانائی نہیں ہے، چونکہ جہاد کا جو قرآنی تصور ہے وہ نہیں ہے جو آج کل بنا ہوا ہے کہ آپ باقاعدہ فوج بنائیں، تنخواہ پہ رکھیں، جس طرح آج دنیا میں مسلم اور غیر مسلم ممالک میں رواج ہے کہ باقاعدہ ایک
پروفیشنل فوج بنائی جاتی ہے اور اس کو سرکاری خزانے سے تنخواہ دی جاتی ہے، بجٹ رکھا جاتا ہے۔ جہاد اسلامی ایسے نہیں ہے۔ جہاد اسلامی میں حکومت نے صرف آپ کو سہولتیں دینی ہیں، خرچہ سارا آپ کا اپنا ہوگا، اسلحہ آپ کا اپنا ہوگا، تلوار اپنی ہوگی، گھوڑا اپنا ہوگا، تیر اپنا ہوگا، نیزہ اپنا، مجاہد خود لے کر آئے گا، اور اسی طرح اپنے گھوڑے کا جو خرچہ ہے وہ بھی خود، ساتھ اس کا دانہ بھوسا یہ بھی خود لے کر آئے گا۔ اور اس کے بدلے میں جہاد میں اگر کامیابی ہوتی ہے تو غنائم ان مجاہدین کے ہوں گے، جو غنیمتیں انہوں نے حاصل کی ہیں جنگ میں، اس کے بدلے میں انہیں صرف غنیمت ملے گی، باقی باقاعدہ تنخواہ، ماہانہ تنخواہ نہیں ملے گی۔ یہ اسلامی قرآنی جہاد کا تصور ہے۔ اس کے مطابق بہت سارے لوگ ہیں جہاد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن یا بیمار ہیں یا ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ناتوان ہیں، یا ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ مثلا ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں جنگی، یا تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ کے پاس آتے اور آ کر درخواست کرتے کہ اگر ہمیں کوئی گھوڑا فراہم کر دیا جائے، ہمیں تلوار دے دی جائے، ہم بھی جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ ان کو صاف بیان کر دیتے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ زین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود آمادہ کر کے لے کرو، تہیہ کرو۔ تو یہ اس صورت میں بہت حزین اور غمگین ہو جاتے، فقیر ہونے کی وجہ سے، نادار ہونے کی وجہ سے ان کے پاس یہ وسائل نہیں تھے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو پاتے۔ حضور کے پاس آ کے تقاضا کرتے کہ آپ ہمیں گھوڑے سواری کا کوئی انتظام کریں، ہم میدان جنگ میں جائیں۔ حضور بھی فرما دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی، حکومت کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں بیت المال خالی تھا، اور یہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ ان کی دلداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل کی کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے، یہ محسنین ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، یہ سچے ہیں، اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے وسائل، اس وجہ سے یہ مجاہدین ہی کے زمرے میں ہیں، ہر چند عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ لیکن وہ لوگ، انما السبیل، سبیل یعنی اعتراض، مواخذے کا راستہ، سرزنش کا راستہ ان لوگوں کے لیے کھلا ہے، معذوروں کی نہیں کر سکتے، راستہ بند ہے، اجازت نہیں ہے، ان کا مواخذہ نہیں کر سکتے، ان کو بلیم نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ انسان کسی بیمار کو بھی کہہ دیتے ہیں جی آپ نہیں آئے، آپ فلاں ذمہ داری کے وقت نہیں آئے، فلاں میدان میں حاضر نہیں ہوئے۔ وہ کہہ بھی دیتا ہے میں مریض تھا، پھر بھی سنتے نہیں ہیں، اس کے باوجود اس کے لیے کوئی نہ کوئی سرزنش اس کی ہو جاتی ہے۔ ان کی سرزنش کی اجازت نہیں ہے جو معذور ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو معذور نہیں ہوتے، توانمند ہیں، دولت مند ہیں، ثروت مند ہیں، اپنے گھریلو سارے نظام انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ چونکہ جو جہاد کے لیے تلوار نہیں رکھتا تو دوسری طرف سے اس کے گھر میں بھی نہیں ہونی چاہیے، سبزی بھی نہیں ہونی چاہیے، روٹی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں اس نے 4 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، ہر بیوی کے لیے الگ مکان رکھا ہوا ہے، راشن گھر سے بھرا ہوا، گھر راشن سے بھرا ہوا ہے، اور ہر بیوی کے لیے گھوڑا الگ رکھا ہوا ہے، اونٹنی الگ رکھی ہوئی ہے۔ جہاد کے لیے کہتا ہے میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ آج کی مثال لیں، چونکہ ہدایت تو موجودہ لوگوں کی، آج کے ضرورت قرآن آج کی نسل کو ہدایت کر رہا ہے۔ تو آج مثلا اگر کسی مومن کو گاڑی پہ کہیں جانا ہے کوئی ذمہ داری ادا کرنے، تو اس نے بچوں کے اسکول کی الگ گاڑی رکھی ہوئی ہے، بیوی کے لیے الگ گاڑی رکھی ہوئی ہے، ملازمین کی الگ گاڑی رکھی ہوئی ہے، اور خود کہتا ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اگر گاڑی ہوتی تو میں ضرور اس میں شریک ہوتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں، ان پر قرآن کہتا ہے کہ اعتراض کا راستہ بند نہیں ہے، یہ گھس جاتے ہیں معذوروں کی صف میں اور اپنے آپ کو معذور ظاہر کر کے چھوٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے لیے سہولت طلب کرتے ہیں۔ یہ دراصل ذہنی طور پر مجرم لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، ان کا مواخذہ ہونا چاہیے، ان کی سرزنش ہونی چاہیے، ان کے لیے سب ان کی حوصلہ شکنی کریں، مذمت کریں ان کی، ان کے رویے کی۔
جو معذور نہیں ہیں، اغنیا ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے ان کی انما السبیل علی الذین، مواخذے کا راستہ اور سرزنش کا راستہ، مذمت کا راستہ کھلا ہے ان لوگوں کے خلاف جو آپ سے اذن مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں ذمہ داری ترک کرنے کی، وہم اغنیا، ضعفاء نہیں ہیں، نادار فقراء بھی نہیں ہیں، اغنیا ہیں، ثروت مند ہیں، دولت مند ہیں، اور اپنی ساری ضرورتیں پوری کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے دین میں، راہ خدا میں جب انہیں کہا جائے وہاں معذور بن بیٹھتے ہیں۔ ان کی مذمت کا راستہ کھلا ہوا ہے، اجازت ہے۔ انما السبیل یعنی آپ کو اس طبقے کی مذمت، اس طبقے کی سرزنش، اس طبقے کی توبیخ، اس طبقے کے مواخذے کی اجازت ہے، یہ منع نہیں ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ مومن کی عزت خراب ہوتی ہے یہاں پر، اور مومن کی مثلاً حیثیت خراب ہوتی ہے، ایک مومن ہے، ٹھیک ہے، نہیں اس نے کچھ کیا، لیکن مومن کی اپنی عزت بھی ہے۔ جب مومن کی نگاہ میں سبیل خدا کی کوئی عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، تو مومن کی عزت کہاں رہ جاتی ہے؟ چونکہ اس کو تو عزت دین خدا سے ملی ہے، سبیل اللہ سے ملی ہے، راہ خدا سے اس نے عزت پائی ہے۔ اگر یہ احترام نہیں کرتا دین خدا کا، یہ احترام نہیں کرتا شریعت خدا کا، یہ احترام نہیں کرتا حدود الہی کا اور ذمہ داریوں کا، تو پھر کیسے شخصیت بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے ان کے خلاف اجازت ہے آپ کو، جو یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے، توانمند ہوتے ہوئے، قدرت مند ہوتے ہوئے، اغنیا ہوتے ہوئے، ثروت مند ہوتے ہوئے، مال و دولت ہوتے ہوئے معذوروں جیسے بن جاتے ہیں، ان پر آپ کو اجازت ہے۔ وَرَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، یہ وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ انہیں خوالف کے ساتھ شمار کیا جائے۔ خوالف خاص اصطلاح ہے قرآن کریم کی، پہلے کئی مباحث میں اور کئی موضوعات میں اس کا ذکر آیا ہے۔ خوالف اس معذور طبقے کو کہتے ہیں جو اپاہج ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، مریض ہیں، یعنی معاشرے کا وہ طبقہ جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، جیسے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے لوگ، جسمانی طور پر معذور لوگ، چلنے پھرنے سے معذور لوگ، نابینا لوگ، یا شدید مہلک بیماریوں میں مبتلا لوگ جو اٹھ ہی نہیں سکتے بستر سے، اور اس طرح کے وہ نادار لوگ جن کے اندر طاقت اور توانائی ہی نہیں ہے، یعنی جنہیں کسی بھی میدان میں لے جانا ہی غلط ہے، انہیں نہیں لے جا سکتے، انہیں گھروں میں بیٹھنا ہوتا ہے اور گھروں میں ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ ان کو خوالف کہتے ہیں۔ خوالف خلف سے ہے، یعنی پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، پیچھے رہ جانے والے، جن کو انسان پیچھے چھوڑ آتے ہیں گھروں میں یا قبائل میں یا مختلف جگہوں پر، انہیں پیچھے چھوڑ آتے ہیں، چونکہ ان کو ساتھ لے جانا خود ایک مصیبت ہوتی ہے۔ جہاد میں بالخصوص وہ طبقہ جو جہاد کے قابل نہیں ہوتا، جنہیں پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ دولت مند ہیں، صاحب وسائل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں، توفیقات دی ہوئی ہیں، لیکن ان کی کوشش، چاہت، خواہش یہ ہے کہ انہیں خوالف کے ساتھ، معذور لوگوں کے ساتھ سمجھا جائے، بوڑھی عورتوں کے ساتھ ان کا شمار کیا جائے، جیسے بوڑھی عورتوں سے تمام تکالیف جہادی ساقط ہیں۔ یہ جو جوان بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام وسائل دیے ہوئے ہیں، راہ خدا میں آنے کے وقت یہ خوالف کے ساتھ مل کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ وَرَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، یہ خوالف کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے ان کے دل پہ ٹھپا لگا دیا ہے، مہر لگا دی ہے، بند کر دیا ہے دل ان کا۔ یہ شخصیت، یہ نفسیات، یہ سوچ، یہ کھوپڑی جس کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ میں اللہ سے نعمتیں لیتے ہوئے ساری نعمتیں لوں، لیکن اللہ کی راہ میں کچھ پیش کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو معذور، اپنے آپ کو مفلوج، اپنے آپ کو فقیر، اپنے آپ کو نادار، اپنے آپ کو مقروض، اپنے آپ کو بیچارہ، اپنے آپ کو لاچار بنا کر پیش کروں، خوالف کے ساتھ بوڑھی عورتوں کی طرح، عاجز عورتوں کی طرح بن جاؤں، کہ مجھ سے یہ نہ کہا جائے کہ راہ خدا میں تیرا کوئی فریضہ بنتا ہے۔
یہ نفسیات جو لوگ رکھتے ہیں انہیں آپ سمجھا نہیں سکتے. مثلا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، آپ کو علم ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اور جب بھی ان سے بات کرو تو مثلا انہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کہو، یہ اپنی لسٹ جو ہمیشہ ان کی زبان پر ہے یا جیب میں پڑی ہوتی ہے نکال لیں گے. میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، میرے اوپر اتنا نقصان ہوا ہے، میرا فلاں چیز رکی ہوئی ہے، فلاں پھنسی ہوئی ہے، کاروبار مندہ پڑ گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اتنا آپ کو درد مندانہ اور دردناک لسٹ نکال کے بتائیں گے کہ آپ کا دل اس کے بارے میں نرم ہوتا ہے، نرم ہو جاتا ہے کہ یہ تو واقعاً بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہے، قلبی طور پر آمادہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کے دل کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے. بعض ان کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے دیکھے ایسے بہت سارے مومنین ہیں، ایسے طبقے کو کہتے ہیں جی جاتے ہیں فلاں سے بات کرتے ہیں، جا کر فلاں سے بات کرتے ہیں، بات کر کے آ کے خود بھی ڈاواڈول ہوتے ہیں. وہ جو ان کو منطق وہ سکھاتا ہے، ان کو خود اپنے کام پر بھی شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں شاید یہ بھی غلط ہے. یہ بعضوں کی یہ توقع یا تمنا ہوتی ہے اس طبقے کو سمجھائیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سمجھایا کسی نے نہیں ہے، اگر انہیں سمجھا دیا جائے تو یہ بڑے کام کے لوگ ہیں. قرآن اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے کہ یہ طبقہ جس کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، پیسہ ہے، یعنی اتنا ہے کہ اپنا نظام چلا رہا ہے، اپنا نجی زندگی چلا رہا ہے، اپنا گھر چلا رہا ہے، لیکن راہ خدا میں جب اسے کہا جائے کہ تو یہ معذور بن بیٹھتا ہے. اسے جب سمجھانے جاتے ہیں تو بعضوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آج تک علماء نے ان کو سمجھایا نہیں ہے، کسی دردمند نے ان کو سمجھایا نہیں ہے، کسی نے رابطہ ہی ان سے نہیں کیا، یہ اس وجہ سے دور ہیں راہ خدا سے. قرآن فرماتا ہے کہ نہ، طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ طبقہ ہے جن کے دلوں پہ ٹھپا لگ گیا ہے، مور لگ گئی ہے، بند کر دیا ہے دل خدا نے ان کا. ان کو اللہ نے ان کی توفیق ختم کر دی ہے. اللہ نے ختم کر دی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جبراً اللہ نے یہ کام کیا ہے، چونکہ یہ ہے خسیس، یہ ہے کنجوس، یہ ہے بخیل، یہ ہے ذخیرہ اندوز. وہ جو انفاق کی بحث میں مطلب بیان کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں، انفاق کا موضوع، وہ ضرور سنیں. تمام مومنین، مومنات، خواتین، جوان سب سنیں اس موضوع کو. اس میں بعض لوگ انفاق نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں، انفاق کے مقابلے میں شاہی ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں. مختلف طبقات قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں. یعنی جب انسان خود حب مال آ جاتی ہے، پیسے کی محبت آ جاتی ہے، پیسے کی محبت اللہ کی محبت دل سے نکال دیتی ہے. پیسے کی محبت انسان کے دل سے دین کی محبت نکال دیتی ہے. پیسے کی محبت انسان سے وہ تمام محبتیں نکال دیتی ہے جو ہونی چاہیے، جو انسانیت کے لیے ضروری ہیں، جو محبتیں وہ ساری نکال دیتی ہیں دل سے. جب پیسہ کی محبت آ کے چھا جاتی ہے، یہ اندھا بہرا بن جاتا ہے، نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے حب مال کی وجہ سے. اور پھر فرمایا وَهُمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ نادان لوگ ہیں. یہ جو اپنے تئیں بڑے دانا بنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے چالاک ہم لوگ ہیں، کہ اللہ سے لیتے ہوئے سب کچھ لے لیا، لیکن اللہ کو دیتے ہوئے ہم معذور بن بیٹھے، ہم بڑھیا بن بیٹھے، عاجز بڑھیا لاچار بیوہ کی طرح، جس کا کچھ بھی نہیں ہے، لٹی ہوئی پٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے، یہ اس کی طرح بن جاتے ہیں. رضو بأن یکونوا مع الخوالف، یہ ناچار، عاجز اور پسماندہ طبقے کے ساتھ، خوالف کے ساتھ، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا اور شمار ہونا پسند کرتے ہیں. خوب یہ چالاک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نادان ہیں. اگر آپ نے تلاش کرنا ہے پاکستان میں نادان کون ہیں، قرآن کریم کے پیرامیٹر لے کر، نہ اپنے فرقہ وارانہ پیرامیٹر کے نزدیک. جو ہمارا فرقے کا نہیں ہے وہ سب نادان ہیں، جو ہماری قوم کا نہیں ہے وہ سب نادان ہیں، جو ہمارا مرید نہیں ہے وہ سارے نادان ہیں، جو ہمارا شاگرد نہیں ہے وہ نادان ہے، جو ہمارا حامی نہیں ہے وہ نادان ہے، جو ہماری پارٹی کا نہیں ہے وہ نادان ہے.
یہ نہیں ہے. یہ قرآن ان کو نادان نہیں کہتا. ممکن ہے آپ کے مخالفین میں بڑے دانا، بڑے اہل علم اور بڑے صاحب بصیرت لوگ ہوں، آپ کو نہ ماننا دلیل نہیں ہے کہ وہ نادان ہے. نادان ہونے کا قرآن نے معیار ذکر کیا ہے. نادان ڈھونڈنا ہے اگر پاکستان میں تو یہ ڈھونڈو کہ جس کو اللہ نے جو اس کی ضرورت تھی اتنا دیا اور اس سے زیادہ بھی دے دیا، لیکن وہ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں ہے. عذر پیش کرتا ہے، بہانے پیش کرتا ہے، اپنی مشکلات پیش کرتا ہے، اپنی مجبوریاں ذکر کرتا ہے خوالف کے ساتھ. یعنی اچھا خاصا پیسے والا آدمی ہے لیکن ہمیشہ اپنی حالت فقیروں جیسی پیش کرتا ہے، اپنی حالت نقصان میں آئے ہوئے لوگوں کی طرح پیش کرتا ہے. کہیں بھی اس کو چلے اس ہفتے آپ کی حالت خراب، اس مہینے خراب، اس سال آپ کی حالت خراب، تو کوئی سال ایسا بھی ہے آپ کی زندگی میں جس سال بہتر حالت ہوئی ہو آپ کی اور آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہو. ہر دور میں رسول اللہ کے زمانے میں جہاد کا زمانہ تھا، جہادی ذمہ داری تھی. اب رسول اللہ کے زمانے میں ہی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ جہادی کام تھوڑا کم ہو گیا اور اس کے بعد سماجی کام زیادہ ہو گیا. اب جب سماجی کام شروع ہوتا ہے تو جہادی ہی اس کی حیثیت ہوتی ہے، یا تبلیغی کام ہے، تربیتی کام ہے، تعلیمی کام ہے. کسی میدان میں انسان کوئی ذمہ داری نبھا رہے ہو تم اپنے خطے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد کوئی ذمہ داری جو آپ پر بنتی ہے. کتنی ذمہ داری بنتی ہے؟ جتنے وسائل ہیں آپ کے پاس. ہم پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنی توفیقات ہیں ہماری، یہ سب ذمہ داریاں ہیں ہماری. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمیں ایسی نہیں دی جس کے بدلے میں ایک ذمہ داری نہیں ڈالی ہم پر. جتنا رزق اللہ نے دیا اتنی ذمہ داری بھی دی ہے، جتنے مال اللہ نے دیا اتنی ذمہ داری بھی آپ کی بنائی ہے، جتنی صحت ہے اتنی ذمہ داری ہے، جتنی عقل ہے اتنی ذمہ داری ہے، جتنا علم ہے اتنی ذمہ داری ہے، جتنا زور طاقت ہے اتنی ذمہ داری ہے، جتنی عزت احترام ہے اتنی ذمہ داری ہے. ہر چیز کے بدلے میں ذمہ داری ہے، اتنی ہی ذمہ داری ہے آپ کی. اگر ذمہ داریاں نہیں ادا کرنی، اللہ سے وسائل توفیقات لے کر ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما السبیل علی الذین، ان کے اوپر مواخذہ، ان کی مذمت، ان کی سرزنش، ان کی حوصلہ شکنی، یہ اجازت ہے، یہ راستہ کھولا ہے اللہ نے کھولا ہے، اجازت ہے اللہ نے دی ہے. ان کو نہ محترم بننے دو اپنے معاشرے کے اندر. اللہ نے اجازت دے دی ہے ان کے خلاف کہ یہ خدا کی نعمتیں لے کر اور عورتوں جیسے گھروں میں بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی میدان میں آ کر اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آپ قرآن کریم کے اس فارمولے کے مطابق دیکھیں، نادان کون ہیں، لا علم کون ہیں، جن کا راستہ نہیں چلنا. اب یہی جو نادان ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، وسائل ہیں ان کے پاس، مال ہے، دولت ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، لیکن قوم کے بڑے ہوتے ہیں، قوم کے رہنما بن جاتے ہیں. پائی پیسہ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، لیکن ہر ٹرسٹ کے ممبر ہوتے ہیں، ہر انجمن کے صدر ہوتے ہیں، ہر تنظیم کے بڑے اہم سرپرست ہوتے ہیں. جگہ جگہ یہ پیس، ڈیکوریشن پیس جگہ جگہ لٹکائے ہوتے ہیں لوگوں نے، جو پائی پیسہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کا یہی فرمانا ہے کہ یہ لا یعلمون ہیں، یہ آپ کو مشورے دیتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں، قوم کے قومی فیصلے یہ لوگ کرتے ہیں. ان کو حق نہیں ہے قوم کے بارے میں، نہ ان کو شرکت کرنے دیں، کیونکہ یہ لا یعلمون ہے، اور لا یعلمون کی پیروی نہیں کرنا، لا یعلمون آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے. سیدھی سیدھی بات قرآن کریم میں ہو رہی ہے. تقویٰ صراط مستقیم سے حاصل ہوگا، صراط مستقیم پر قائم رہنے سے حاصل ہوگا. صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے آپ کو سبل، صراط مستقیم سے ہٹ کر جو راستے ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے. وہ راستے جو صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں، ان میں ایک سبیل الذین لا یعلمون ہے، نادانوں کا راستہ. نادانوں کا ایک سبیل ہے، راستہ ہے
اور وہ پوری قوم کو اس طرف ڈالنا چاہتے ہیں۔ نادانوں میں سے ایک گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ ہے جو وسائل، توفیقات، مال منال ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اپاہج، فقیر، نادار، ناتوان بنائے ہوئے ہے۔ بنائے ہوئے سے مراد یعنی جب بھی راہ خدا کے لیے موقع آتا ہے تو وہ عذر پیش کر دیتا ہے، بہانے پیش کر دیتا ہے، اپنی رویداد داستان سنانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میں فلاں مشکل کا شکار ہوں۔ یہ لا یعلمون ہے۔ خوب آپ کو اللہ نے توفیق دی، یہ توفیق آپ نے چھپا لی اور خود معذور بن کر اپنے آپ کو ظاہر کر کے اجازت لیتے ہو کہ مجھے اجازت دی جائے، میں نہ کروں یہ کام۔ خوب ٹھیک ہے، آپ راہ خدا سے باہر، ایک کام راہ خدا سے باہر آپ، دوسرا آپ یہ تمنا رکھو کہ یہ سمجھانے سے سمجھ جائے گا۔ طبع اللہ علی قلوبہم، یہ ایسا نافہم ہے، اس کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ طبع اللہ علی قلوبہم، مور لگا ہوا ہے یہ۔ تیسری چیز یہ ہے اس کے بارے میں، تیسری چیز یہ ہے کہ یہ نادان ہے، لا یعلمون ہے، بے خبر و لا علم ہے۔ اگر اس کو علم ہوتا تو یہ سب سے پہلے یہ فلسفہ، یہ حکمت سمجھ لیتا کہ اللہ نے جو مجھے توفیق دی ہوئی ہے یہ اپنی راہ کے لیے دی ہوئی ہے۔ دانا کون ہے؟ سب سے بڑا دانا، سب سے بڑا دانا وہ ہے کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے وہ اس کو پتہ ہے کیوں دیا ہے، کس کے لیے دیا ہے۔ یہ توفیق دی ہے یہ راہ خدا میں اس مقصد کے لیے، یہ توفیق دی ہے یہ راہ خدا میں اس مقصد کے لیے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ اولاد اللہ نے دی ہے تو اللہ کی راہ کے لیے ہے، تو اللہ کی راہ میں نہیں بیچتا۔ مال دیا ہے اللہ کی راہ کے لیے ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتا۔ صحت ہے اللہ نے دی ہے، اللہ کی راہ میں نہیں۔ عقل ہے، علم ہے، حیثیت ہے، شخصیت ہے، عزت ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کی راہ کے لیے ہے، بس یہ لا علم ہے، یہ نادان ہے۔ اور ایسا لا علم، لا یعلمون ہے کہ اس کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی ورکشاپ کر کے اس لا علم کو عالم بنا دیا جائے یہ بھی ناممکن ہے، یہ نہیں سمجھنے والا۔ اس لیے قرآن نے اجازت دی ہے انما السبیل علی الذین، ان کے خلاف سرزنش کا راستہ کھول دیا ہے اللہ نے، ان کی مذمت کا راستہ کھلا ہوا ہے، ان کے مواخذے کا راستہ کھلا ہوا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کا راستہ کھلا ہوا ہے، یہ اجازت ہے آپ کو۔ یہ لا یعلمون، یہ نادان اور یہ نافہم جو وسائل اللہ سے لے کر اور ان کو پنہان رکھ کے چھپا کے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، اس کے کوئی احترام نہیں ہے اس کو مت احترام دو، اس کو نہ بٹھاؤ ان سیٹوں پر جہاں پر مومنین جو اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرتے ہیں، ان کی جگہ پر ان کو نہ لا کے بٹھا دو تم۔ یہ قرآن کا دستور ہے۔ اب ظاہر ہے ہمیں معلوم تو ہو گیا ہے، آج اتنی جمعیت کو پتہ چل گیا کہ قرآن کریم میں، اور یہ سب کو پتہ ہے، تمام حافظوں کو پتہ ہے، تمام مفسرین کو یہ آیت پتہ ہے، تمام مومنین جنہوں نے یہ آیت ترجمے سے پڑھی ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ سورہ مبارکہ توبہ میں آیت 93 میں ہے۔ آج تک نہیں پڑھی تو پڑھ لیں اب جا کر، اپنے گھر میں موجود جو بھی جس کا ترجمہ ہے، ترجموں میں ڈنڈی بہت چلی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ترجموں میں بہت زیادہ تصرف کیا گیا ہے، آیت کا کچھ سے کچھ مطلب کر دیا گیا ہے، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ ڈنڈی بھی نہیں چلتی، اس میں اتنی واضح اور اتنی روشن آیت ہے، بین آیت ہے کہ وہ لوگ جو اغنیاء ہیں اور معذور بن جاتے ہیں، جو جن کے پاس ہے پیسہ لیکن اپنے آپ کو معذور ظاہر کرتے ہیں راہ خدا سے، ان کے خلاف اللہ نے راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ وہ دوسرا طبقہ ہے، معذور طبقہ، جو راہ خدا میں اگر نہیں کوئی ذمہ داری ادا کر رہے، جو کہ معذور ہیں، ان کی نہیں کی جا سکتی سرزنش، انہیں اللہ تعالیٰ نے مستثنا کرا دیا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان کی مذمت بھی جائز نہیں ہے، ان کے خلاف بات کرنے کا راستہ بند ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ اللہ و رسول کے لیے نصیحت کرتے ہوں، ناصح ہوں، یہ وما رسول ہی ما علی المحسنین من سبیل،
ان طبقوں کے اوپر کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے ان کے خلاف بات کرنے کی، ان کی مذمت کرنے کی، ان کی سرزنش کرنے کی۔ جو محسنین ہیں اور جو معذور ہیں اور دل کے سچے ہیں، ابھی اگر میدان میں نہیں ہیں، ذمہ داری نہیں ادا کر رہے تو ایک واقعی مشکل کی وجہ سے نہیں کر رہے، بیمار ہیں شدید، یا ضعیف ہیں، کمزور ہیں، نادار ہیں، فقیر ہیں، اس وجہ سے نہیں کر رہے۔ لیکن وہ جو ان کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں فقیروں اور ناداروں کی، لیکن ہیں اغنیاء، وَإِنَّمَا السَّبِيلُ، ان کے بارے میں ہے کہ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيل، محسنین کے خلاف نہیں ہے اجازت، اِنَّمَا السَّبِيل۔ لیکن آپ نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ محسنین کے خلاف، محسنین کی مذمت کی اجازت نہیں ہے، ضعیف اور کمزور تو کسی کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ ان کی اجازت ہے۔ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعْزِئُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ۔ ایک اخلاق غیر اسلامی پڑھایا جاتا ہے جس میں یہ غزالی بہت جید عالم ہیں، امام غزالی، ابو حامد، یہ علماء اسلام میں بہت محترم مقام ہے ان کا، اہل سنت کے امام ہیں، لیکن شیعہ علماء ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی کتابوں سے باقاعدہ استفادہ کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر امام غزالی نے بہت شاہکار کام کیا ہے، اتنا کہ تمام اہل علم غزالی کے سامنے احترام میں جھک گئے ہیں۔ بعض جگہوں پر امام غزالی نے، جو کہتے ہیں نا بڑے لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، ان بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ کی ہے کہ اخلاق ایسا تدوین کر کے بتایا ہے کہ آپ فاسق کا بھی احترام کرو، فاجر کا بھی احترام کرو، ملحد کا بھی احترام کرو، فلاں کا بھی احترام کرو، یہاں تک ظالم ہے، طاغوت ہے، اخلاقی طور پر آپ سب کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ نہ، یہ نہیں ہے دین، یہ اخلاق نہیں سکھاتا۔ دین یہ نہیں کہتا کسی کے خلاف کچھ نہ کہو، دین کہتا ہے یہ جو مکار طبقہ ہے، جن کے پاس دولت و ثروت ہے لیکن راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، معذور بنے ہوئے بہانے کرتے ہیں، انما السبیل علی الذین، ان کے خلاف راہ کھلا ہوا ہے۔ ان کی حقیقت کھولو لوگوں کے سامنے جا کر کہ یہ نہیں ہے، جو یہ بن رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے، قابل احترام نہیں ہے۔ ان کی سرزنش اور ان کی توبیخ اور ان کا مواخذہ یہ جائز ہے۔ اور یہ لا یعلمون میں، ہماری بات اس آیت میں اس عنوان سے تھی کہ لا یعلمون کا ایک مصداق یہ لوگ ہیں جن کے پاس توفیقات ہیں، وسائل ہیں، نعمتیں ہیں، مال و منال ہے، لیکن راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو معذور اور مقروض اور درماندہ اور فقیر ظاہر کرتے ہیں۔ یہ لا یعلمون ہیں۔ ان لا یعلمون کے پیچھے نہ چلنا، چونکہ یہ عموماً میٹنگوں میں مشورے بھی ایسے ہی دیتے ہیں، جیسا ان کا عمل ہے منافقانہ، اسی طرح ان کے مشورے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہر اس کام کی مخالفت کریں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ چونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ کام تصویب ہوا تو مجھے بھی اس میں کچھ دینا پڑے گا، نہیں دیا تو بدنام ہوں گا، اگر دیا تو مر جاؤں گا، لہٰذا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ سرے سے یہ منصوبہ تصویب ہی نہ ہو، یہ کام کیا ہی نہ جائے سرے سے، تاکہ میں بھی اس میں نہ آؤں، اس کے زمرے میں نہ آؤں۔ یہ ان کی نفسیات ہے، لا یعلمون ہے۔ لا یعلمون کی بات سنیں، قرآن منع کرتا ہے، نہ لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے نادان، ان کی سبیل کی پیروی نہیں کرنی آپ نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی ہدایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں تقوی کے عوامل صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لا یعلمون کے راستوں سے خدا ہم سب کو اور تمام امت کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وعلی ابن وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حیات انسانی کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ تقوی کے قیام کے لیے، تقوی کے نظام کے لیے اور با تقوی انسان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، جس کا ایک اہم بنیادی حصہ اور اساسی رکن روز جمعہ اور صلاۃ الجمعہ ہے۔ یہ اہتمام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام شدید کے ساتھ روز جمعہ قائم کیا اور اس کے آداب اور مناسک بیان فرمائے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، اور علماء کرام کو اس کی تبلیغ، تعلیم اور ترویج کا حکم ہے۔ لیکن بعض شبہات کی وجہ سے اس امر کی طرف بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بے رغبتی کو مومنوں میں دیکھا، اور جس طرح ہر عالم، دردمند عالم، دیندار عالم، اس کو کسی بھی دینی فریضے سے بے رغبتی دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، بعض آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بعضوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جو حقیقی عالم ہے، جس کے اندر خشیت اللہ ہے، اللہ کی پرواہ جو کرتا ہے وہ انسان، اس کو دکھ ہوتا ہے کہ کیوں بے رغبتی ہے دین کی طرف اور کیوں بے رغبتی ہے اللہ کی حدود کی طرف۔ شہید کو بھی یہ دکھ ہوا اور انہوں نے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کی، بے رغبتی کو رغبت میں بدلنے کے لیے۔ ان مسائی عالیہ میں سے ایک شہید نے چند کتب تالیف کی ہیں، جن میں سے ایک کتاب صلاۃ الجمعہ رسالہ ہے شہید کا، جسے ہم یہاں خطبہ میں پیش کر رہے ہیں۔ شہید نے اس خطبہ میں، اس کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے تعیناً و عیناً، اور ہر زمانے کے لیے مطلقہ واجب ہے، کسی شرط و قید کے بغیر۔ رسول اللہ کے عہد میں واجب ہے، رسول اللہ کی وفات کے بعد ائمہ اطہار کے حضور کے زمانے میں واجب ہے، اور اسی طرح زمانہ غیبت کبریٰ میں واجب ہے، جب ظہور ہوگا تو بھی واجب ہے، قیامت تک واجب ہے۔ جس طرح دیگر واجبات ہیں، اسی طرح نماز جمعہ بھی ہے۔ باقی واجبات زمانہ بدلنے اور حالات بدلنے سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا، نماز جمعہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ شہید کا بیان ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل معتبر، دلیل موثق، دلیل یقینی دلیل قرآن کریم کی آیات ہیں۔ ایک آیت سورہ جمعہ کی اور ایک آیت سورہ منافقون کی،
اور اس کے علاوہ متعدد روایات ہیں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح و سند اور تام الدلالت روایات ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے ہر زمانے کے لیے. اور ائمہ اطہار اہل البیت علیہ السلام سے روایات ہیں صحیح و سند، جن میں سے 10 حدیثیں معتبر شہید نے یہاں پر پیش کی ہیں، جن کا یہی مضمون تھا کہ نماز جمعہ مطلقہ واجب ہے ہر زمانے کے لیے. تیسری دلیل استحباب کی پیش کی شہید نے، اور پھر اس کے بعد ایک خلاصہ کیا اور وجہ بھی بتائی کہ بے رغبتی جو سابقہ زمانوں میں شیعہ کے اندر پیدا ہوئی وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے یا واجب تخییری ہے، چونکہ تخییری ہونے میں بھی چھوٹ مل جاتی ہے کہ آپ کسی ایک تخییر کے ایک رکن کو ایک فریق کو قائم کر دیں تو دوسرا چھوڑ سکتے ہیں آپ. شہید فرماتے ہیں کہ نہ، اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں نماز جمعہ کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ قرآن، روایات اور اس استصحاب سے ثابت ہے. ان 3 دلیلوں کا خلاصہ کر کے اور فرماتے ہیں کہ یہ بے رغبتی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ بنو امیہ نے جو ائمہ جمعہ مقرر کیے وہ سارے فاسق فاجر فاسد تھے، اور امامیہ کے ہاں عدالت شرط ہے. نماز جمعہ، نماز جماعت، قاضی، حاکم، ان سب میں عدالت شرط ہے. تو وہاں پر لوگوں نے عدالت اڑا دی، شرط عدالت کی، اور غیر عادل حکمران بھی مان لیے، غیر عادل قاضی بھی مان لیے، غیر عادل ائمہ بھی مان لیے. شیعہ اس بات پر قائم رہے کہ غیر عادل نہ حاکم ہو سکتا ہے، نہ قاضی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی امام ہو سکتا ہے. عادل ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ شیعہ کتب میں ہے، ورنہ عملاً شیعہ غیر عادل کو کہاں کہاں قبول کر چکے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں. جن حکمرانوں کی اطاعت میں شیعہ ہیں پوری دنیا میں، ان میں عدالت کتنی ہے، یہ خود شیعہ کو جواب دینا چاہیے اس کا کہ آپ کا مکتب تو عدالت کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ ایک قدم آپ عدالت سے ادھر نہیں جا سکتے، سرک نہیں سکتے، 2 رکعت نماز غیر عادل کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے آپ. تو پوری زندگی اس عادل کے زیر سایہ حکومت میں غیر عادل کے کیسے گزار سکتے ہیں، یا غیر عادل کے سے فیصلہ عدالت میں کیسے کروا سکتے ہیں، غیر عادل کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھ سکتے ہیں، گواہیاں کیسے لے سکتے ہیں. شیعہ کو تو بہت سختی کے ساتھ پابند کر دیا گیا ہے کہ غیر عادل کی طرف تو نگاہ بھی نہ کرو آپ، اس کے لیے کوئی گنجائش اور کوئی جواز نہیں ہے. عادل آپ کے لیے ضروری ہے. لیکن عملاً کیا ہوا ہے، شیعہ نے اپنے مکتب کے مطابق عدالت کا نظام قائم کیا ہوا ہے. عادل حکمران، عادل قاضی، عادل ائمہ، عادل امام جماعت، عادل گواہ، یہ ساری عدالت آیا کرتے ہیں نہیں کرتے، عملاً ایک جیسے ہیں سارے. جو عدالت کے قائل ہیں، جو عدالت کے قائل نہیں ہیں، وہ سارے عمل میں ایک جیسے ہیں. جیسے تقویٰ مسلمانوں کے لیے اللہ نے مومنوں کے لیے ذکر کیا ہے، اور غیر مسلم چونکہ اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں تو تقویٰ پڑھتے نہیں ہیں، تقویٰ سمجھتے نہیں ہیں. لیکن جو تقویٰ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، عملی زندگی میں یہ ایک جیسے ہیں. مسلمان اور غیر مسلمان، بے تقویٰ زندگی ایک جیسی ہے دونوں کی. تہذیب ایک ہے، رہن سہن ایک ہے، رسم و رواج ایک ہے. عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سب ذہنیت میں جھگڑے ہیں کہ ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے. زمین پہ سب ایک جیسے ہیں، ذہن میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اور قرآن اسلام زمینی دین لے کر آیا ہے، ذہنی نہیں. یہ ذہنوں میں جو ہم نے دین آباد کر لیا ہے یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. قرآن زمینی دین لے کر آیا. انسان کو زمین پہ پیدا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اللہ نے انسان پیدا کیا، زمین پر قرآن اتارا، زمین پر انسان بسایا، زمین کے اوپر عدالت کا نظام قائم ہونا ہے. جو زمینی حقیقت آپ قائم کرو گے وہ دین سمجھا جائے گا. اور زمین پہ کچھ کر رہے ہو، ذہن میں کچھ اور بنایا ہوا ہے، وہ ذہنیت تمہاری قبول نہیں ہوگی. تلک امانیکم، یہ تمہارے اپنے اندازے ہیں، یہ تمہارے اپنے تخمینے ہیں، یہ تمہاری اپنی طرف ہی لوٹ کر آئیں گے. ان پر اجر و ثواب کی توقع نہ رکھنا. جو زمینی طور پر حقیقت قائم کرو گے اس پر اجر و ثواب موجود ہے آپ کے لیے. بس عدالت جو زمینی عدالت ہو، یعنی گراؤنڈ کے اوپر
آپ کے تمام شعبوں کے اندر عدالت کا نظام برپا ہو۔ شہید فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے چونکہ عدالت کی شرط اڑا دی، حاکم بھی غیر عادل ہو گیا، قاضی بھی غیر عادل ہو گیا، امام بھی غیر عادل ہو گیا، تو شیعہ نے امام سے کنارہ کشی کر لی۔ باقی دو سے بھی کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا، حاکم غیر عادل سے بھی اتنے ہی دور ہو جاتے جتنے امام غیر عادل سے ہوئے ہیں، اور قاضی غیر عادل سے بھی اتنے ہی فاصلہ لے لیتے جتنے امام غیر عادل سے ہوئے ہیں، تو آج بہت ساری چیزیں محفوظ ہوتی اور مسلمانوں کے پاس وہ ذخیرہ دین کا اصلی حالت میں موجود ہوتا۔ میں ایک وعدہ دیا ہوا ہے، 2-3 دفعہ تکرار کر چکا ہوں اس بات کی گواہی کے لیے کہ آپ اسے مبالغہ نہ سمجھیں۔ اہل سنت کے معتبر علماء، فقہاء اور جید شخصیات جن پر اہل سنت بہت بھروسہ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے بنو امیہ کے زمانے میں، خصوصاً وہ صحابہ جو بنو امیہ کے زمانے تک زندہ رہے، آخری نسل صحابہ کی چند شخصیات، 3-4 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے 100 سال یا اس سے زیادہ عمر پائی ہے اور عہد رسول اللہ کو بھی در کیا اور بنو امیہ کا زمانہ بھی در کیا خلفائے راشدین کے بعد۔ ان کا یہ کہنا تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی تھے اور بنو امیہ کے زمانے میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں اسلام سے انہوں نے رسول اللہ کا نام لے کے فرمایا کہ دین محمد سے فقط لا الہ الا اللہ بچ گیا ہے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ان کی گواہی ہے اہل سنت کی کتابوں کے اندر، اور انشاءاللہ کبھی یہ حوالے کے ساتھ ان کتابوں سے پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک نہیں کئی لوگوں کا یہ اقرار ہے۔ خب جب بنو امیہ نے دین کا اتنا کیا، حلیہ بگاڑا، تو عدالت کو سب سے پہلے اکھاڑ کے باہر پھینکا، تاکہ امام عادل کہاں سے ملتے، اہل بیت کے علاوہ عادل ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا، تو اس لیے اہل بیت کو لوگوں سے اور لوگوں کو اہل بیت سے دور کرنے کے لیے انہوں نے غیر عدالت کی شرط اڑا کر غیر عادل سارا نظام بنایا۔ شہید فرماتے ہیں یہ وجہ بنی ہے۔ اس زمانے کا شیعہ اس وجہ سے نماز جمعہ میں نہیں جاتا تھا چونکہ امام عادل نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود شہید فرماتے ہیں کہ ائمہ اطہار نے اس کے باوجود اتنی مذمت کی ہے نماز جمعہ میں نہ جانے والوں کی، اتنی مذمت۔ شہید فرماتے ہیں بہت زیرک اور ذہین فقیہ ہیں شہید ثانی۔ مجھے یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں، ابھی جب میں خود شہید ہی کی کتاب پڑھ رہا تھا، شرح اللمع، ایک استاد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پاس یہی کتاب پڑھ رہے تھے شرح اللمع۔ ابتدا شرح اللمع کا طالب علم اتنا پختہ نہیں ہوتا، مسلط نہیں ہوتا، نہ دینی مسائل پر، نہ فقہی مسائل پر، نہ باقی امور پر، اور لیکن پڑھتا ہے کتاب کو، تعبداً پڑھتے جاتے ہیں، سمجھ کم آتی ہے، ایمان زیادہ انسان رکھتا ہے اس پر۔ اس وقت وہ استاد بزرگوار جگہ جگہ شہید ثانی اور شہید اول، چونکہ متن شہید اول کا ہے اور شرح تفسیر شہید ثانی کی ہے، دونوں کی کتاب ہے مشترکہ، شرح اللمع۔ اللمعۃ الدمشقیہ یہ شہید اول کی کتاب ہے، شرح اللمع شہید ثانی کی کتاب ہے، اسی اپنے پیشرو کی کتاب کی شرح کی ہے۔ ایک ہی زمانے میں دونوں تھے، لبنانی ہیں دونوں، جبل عامل کے ہیں دونوں بزرگوار، اور دونوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ داستان ایک الگ ہے کہ کیسے ان کو شہید کیا گیا، کیوں کیا گیا۔ باہر کے وہ طالب علمی کے زمانے میں اس وقت وہ جملہ ان استاد بزرگوار کا میرے ذہن میں ہے کہ وہ جگہ جگہ موازنہ کرتے تھے، مقایسہ کرتے تھے، تقابل دونوں شہیدوں کا، دونوں فقیہوں کا، اور جگہ جگہ وہ شہید ثانی کو بہت سراہتے تھے کہ یہ بہت ٹھوس فقیہ ہے، یہ بہت پختہ فقیہ ہے، یہ بہت زیرک فقیہ ہے، یہ بہت ذہین فقیہ ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ فقیہ زیرک ہے یا یہ زیرک ہے، یہ استاد تھے ان کو پتہ چلتا تھا۔ یعنی یہ سنا ہوا جملہ جو سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سوجھ بوجھ دی تو تصدیق ہوئی اس بات کی کہ شہید ثانی بہت زیرک فقیہ ہیں۔ اب ان کی زیرکی کا میں یہ آپ کو ایک نمونہ بتاتا ہوں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں
अला इन्ना कद बय्यन्ना अन्नल आइम्मत अनकरू अला तरकिहा ज़ियादतन अला मा ज़ुकिरा फिल हदीसैन। शहीद फरमाते हैं कि आइम्मा अतहार ने शदीद मज़म्मत की है नमाज जुम्मा तर्क करने की। वसर्रहु बिवुजूबिहा अला कुल्li अहदिन कमा अशरना इलैहि फिल अखबारिल मुतक़द्दिमा। शहीद फरमाते हैं वो रिवायात जो हम पहले पढ़ आए हैं उनके अंदर आपने देखा है कि आइम्मा अतहार ने सराहत की है कि हर एक के ऊपर नमाज जुमा बिला इस्तिस्ना वाजिब है। वक़ौलुहु अलैहिस्सलाम ला युज़रु नासु फ़ीहा, और इमाम अलैहिस्सलाम का फरमाना कि कोई शख्स नमाज जुम्मा के सिलसिले में माज़ूर नहीं है, सबको पढ़ना होगी। वक़ौलुल बाक़िर अलैहिस्सलाम मन तरकल जुम्अता सलास जुम्अइन मुतवालिया, जो भी 3 जुम्मे मुसलसल तर्क करे तब अल्लाहु अला क़ल्बिही, जो 3 जुम्मे मुसलसल तर्क करे नहीं आएगा, जुमा नहीं पड़ेगा, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देगा, ठप्पा लगा देगा। यानी मुनाफिकत, बाज़ रिवायत में सरी मुनाफिकत का ही लफ्ज़ था कि अल्लाह उसको मुनाफिकों की फहरिस्त में शामिल कर देगा। जब तक इस अमल से तर्क जुमा से बाज नहीं आता, तौबा करके नमाज जुमा शुरू नहीं कर देता, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देगा। अब शहीद फरमाते हैं फ़अय्यु मुबालग़तिन व नकीरिन अअज़मु मिन हाज़ा। खूब आप मुझे ये बताओ कि इससे ज़्यादा मज़म्मत मुबालगा की हद तक और कैसे की जाए कि जो नमाज जुम्मा तर्क करेगा अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देगा। जो 3 जुम्मे मुसलसल तर्क करेगा अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देगा। शहीद फरमाते मुझे बताओ इससे बड़ी मज़म्मत और कैसे की जाए, किसने की है या कैसे हो सकती है। व अय्यु मुनासिबतिन लिल फीह लिल वाजिब तख़यीरी, ये नमूना है ज़ीर की ये शहीद का, ये फ़ुक़ाहत है। शहीद फरमाते हैं कि एक तरफ से इमाम बाक़िर और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम और मौला अली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज जुमा का वजूब ताकीद के साथ बयान कर रहे हैं और तर्क नमाज जुमा पर मज़म्मत शदीद कर रहे हैं कि जो 3 जुमे तर्क करेगा मुनाफिक हो जाएगा। ज़ीर की फ़क़ी की क्या है, सवाल करते हैं मुझे ये बताओ कि ये मज़म्मत वजूब तख़यीरी के साथ साजगार है या नहीं है। वजूब तख़यीरी का मतलब क्या होता है? वजूब तख़यीरी का मतलब ये होता है कि इख्तियार है आपका, आप ये काम करो या वो काम करो। जैसे पहले मिसाल दी कि खिसाल कफ़ारा, आप रोज़ा नऊज़ुबिल्लाह आपने खा लिया, जानबूझकर खा लिया, रोज़े का कफ़ारा देना है। कफ़ारा 3 कफ़ारे हैं, एक ग़ुलाम आज़ाद करो कि आजकल नहीं है। 2 कफ़ारे के खिसाल ये हैं कि या 30 अफराद को खाना खिलाओ या 30 रोज़े या 60 रोज़े मुतवाली रखो बग़ैर वक्फ़े के, एक रोज़े के बदले में 60 रोज़े या 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। इनमें आपको इख्तियार है, आप रोज़े रख लो, खाना ना खिलाओ, खाना खिला दो, रोज़े ना रखो। तख़यीर का यही मतलब होता है। ज़ोर और जुम्मा में तख़यीर का माना क्या है? तख़यीर का मतलब है कि मर्ज़ी है ज़ोर पढ़ लो जुम्मा छोड़ दो, और जुम्मा पढ़ लो ज़ोर छोड़ दो। इख्तियार का ये मतलब होता है। अब एक तरफ से तख़यीर कह कर के आपका इख्तियार आपका है, मुकल्लफ़ का इख्तियार है कि ये पढ़ो या ये पढ़ो, और दूसरी तरफ से ये कहें कि जिसने 3 जुम्मे मुतवाली छोड़ दिए उसके दिल पर अल्लाह मोहर लगा देगा। वो आप ख़ुद तो कह रहे हैं तख़यीर है, इख्तियार है छोड़ने का, तो फिर पाबंदी भी लगा रहे हैं, मज़म्मत भी कर रहे हैं, सरजनिश भी कर रहे हैं। ये ज़राफ़त है फ़क़ी की होती है कि वजूब तख़यीरी के मिजाज इस लहजे के साथ साज़गार नहीं है। वजूब तख़यीरी का मतलब यह कि मज़म्मत नहीं है अगर आपने जुमा छोड़ दिया। शहीद फरमाते फ़अय्यु मुबालग़तिन व नकीरिन अअज़मु मिन हाज़ा, कौन सा मुबालगा और कौन सा मज़म्मत इससे बढ़कर है। व अय्यु मुनासिबतिन फ़ीह लिल वाजिब तख़यीरी, और वाजिब तख़यीरी के साथ इसका रब्त कैसे जुड़ेगा? मज़म्मत क्यों है वाजिब तख़यीरी की सूरत में? चूँकि अगर वाजिब तख़यीरी है तो फिर छोड़ने में कोई हरज नहीं है, कोई मुनाफिक नहीं बनता। सारी उम्र भी अगर उसने जुमा नहीं पढ़ा मुनाफिक नहीं बनता, जबकि इमाम फरमा रहे हैं बन जाता है, 3 जुमे छोड़ने से बन जाता है।
لأن ترک فرد منہ الی الفرد الآخر جائز اجماعا لا يجوز ترتب الذم علیہ قطعا. شہید فرماتے ہیں کہ واجب تخیری کے جو فرد ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اختیاراً چھوڑ سکتے ہیں آپ, اس کے اوپر مذمت جائز نہیں ہے. جبکہ یہاں پر رسول اللہ کی بھی مذمت موجود ہے, مولا علی کی بھی مذمت موجود ہے, امام صادق علیہ السلام کی طرف سے مذمت موجود ہے, امام باقر علیہ السلام کی طرف سے مذمت موجود ہے. جب اتنے معصوم مذمت کر رہے ہیں جمعہ چھوڑنے کی, تو پھر وجوب تخیری کے ساتھ اس کو کیسے جوڑیں گے آپ؟ وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ فِي خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ حَثَّ فِيهَا عَلَى صَلَاةِ الْجُمْعَةِ مِنْهَا. اور سب سے زیادہ بلیغ تر, سب سے زیادہ واضح تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ ہے طویلہ, جس میں رسول اللہ نے نماز جمعہ کے اوپر لوگوں کو مائل کیا ہے. ان اللہ تعالی قد فرض علیکم الجمعہ. رسول اللہ کا یہ حدیث ہم پہلے چند دفعہ پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نماز جمعہ کو واجب قرار دیا ہے. فمن ترکھا فی حیاتی او بعد مماتی, جس نے میری زندگی میں نماز جمعہ چھوڑ دیا یا میری وفات و موت کے بعد اگر کسی نے نماز جمعہ ترک کر دیا, استخفافاً بہا, نماز جمعہ کو سبق سمجھ کر, غیر اہمیت, اس کی اہمیت کم کر کے, ہلکا سمجھ کر اس نے نماز جمعہ کو ترک کر دیا, او جہوداً لہا, یا انکار کرتے ہوئے کہ نماز جمعہ واجب ہی نہیں ہے, انکار کرتے ہوئے یا استخفاف کرتے ہوئے ہلکا سمجھ کر, فلا جمع اللہ شملہ, خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کا کوئی معاملہ نہیں سدھارے گا, اس کی زندگی ہرج و مرج کے شکار ہو جائے گی. ولا بارک لہ فی امرہ, جس نے نماز جمعہ چھوڑا خداوند اس کی زندگی سے برکت اٹھا لے گا, کوئی برکت اس کی زندگی میں نہیں ہوگی. ولا صلاۃ لہ, اور اس کی کوئی نماز بھی نہیں ہوگی, نماز یومیہ بھی نماز نہیں ہوگی. الا ولا زکات لہ, اور جان لو کہ اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے, بے شک دیتا ہو زکوٰۃ, قبول نہیں ہے. الا ولا حج لہ, جو نماز جمعہ نہیں پڑھتا وہ حج بھی کر کے آئے, اس کا حج بھی نہیں ہے. الا ولا صوم لہ, روزے رکھ رہا ہے جمعہ نہیں پڑھتا, روزہ بھی نہیں ہے اس کا قبول. الا ولا بر لہ, اس کی کوئی نیکی کے طور پر قبول نہیں ہے اگر نماز جمعہ نہیں پڑھتا. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. حتی یتوبہ, جب تک توبہ کرے اس ترک جمعہ سے اور حاضر ہو باقاعدہ توبہ کر کے, پھر اس کے یہ سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. نقل ھذا الخبر المخالف والموالف, شہید فرماتے ہیں یہ خبر سب نے, مخالف اور حامی سب نے, شیعہ سنی سب نے یہ خبر نقل کی ہے رسول اللہ کی. واختلفوا فی الفاظ ترکناہا, چند الفاظ اہل سنت کی روایت میں اور شیعہ روایت میں مختلف ہیں, انہیں فرماتے ہیں جو اختلاف لفظی ہے وہ ہم نے نہیں یہاں ذکر کیا. لا مدخل لہا فی ھذا الباب, چونکہ اس کی ان الفاظ کا کوئی اس مطلب میں دخل نہیں ہے. وامثال ذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والائمہ علیہم السلام کثیرۃ دالۃ علی ایجابہا, اور اس طرح کی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ اطہار سے کثرت سے موجود ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے. والحث علیہا, اور نماز جمعہ پر مائل کرنے کے لیے, رغبت دلانے کے لیے. ولو لم یکن فی الباب الا الآیہ, شہید فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے فقہاتی ادب کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ اتنی لمبی بحث کی ہے, ورنہ قرآن کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے کسی, نہ حدیث کی ضرورت ہے, نہ کسی اصل عملی کی ضرورت ہے, نہ کسی اجماع کی ضرورت ہے, نہ کسی فقی کے فتویٰ کی ضرورت ہے. جب قرآن ایک بات کر جاتا ہے تو قول فصل ہے قرآن, اس کے بعد کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. شہید فرماتے ہیں ولو لم یکن فی الباب, اگر نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں کچھ بھی نہ ہوتا, الا الآیۃ الشریفہ فی سورۃ الجمعہ لکان ذلک کافیا, یہ کافی تھا مومنوں کے لیے. قرآن کے بعد اور کیا چاہیے پھر؟ لِأُولِي الْأَبْصَارِ, جو اہل ابصار ہیں. شافیاً عند ذوی الاعتبار, جو تھوڑا اعتبار رکھتے ہیں ان کے نزدیک یہ شافی ہے, قرآن کافی ہے, ہر چیز سے قرآن کافی ہے, قرآن کے بعد کسی چیز کی تائید کی بھی ضرورت
نہیں رہ جاتی. اور شہید فرماتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ میں اللہ نے صراحت سے حکم وجوب نماز جمعہ بیان کر دیا ہے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. یہ 3 دلیلیں تھیں نماز جمعہ کے وجوب عینی و تعینی پر غیبت کبریٰ کے زمانے تک، اور بعد میں اب چوتھی دلیل بھی ایک شہید یہاں پر پیش کرتے ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی فہم کی توفیق عطا فرمائے اور شعائر الہی کو، عبادات کو، ارکان دین کو اللہ تعالی اپنے آداب کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.